بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورۃ علق کی آیت تلاوت کر رہے تھے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجیے، وہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ انسان سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سورۃ علق کی آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل یہ سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو جہل کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یوں ہی وہ سجدے میں جائیں گے، میں پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکنے امانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرز طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہیں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح چپک گئے کہ اس نے چاہا کہ ہاتھ اس پر سے ہٹا لے، لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو جہل کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا، جیسے مجھے لگا کہ وہ مجھے کھا لے گا۔ جب اس طرح کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو جہل بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس راسانی میں آگے تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔
وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ ببولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ابو جہل کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست، اس نے مجھے جلیل کیا ہے، کہاں ہیں تمہارے دوست جو شعر پڑھتے ہیں؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی؟ جواب میں اس نے کہا، میں پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شان میں ناز بشیر گئے ہیں۔ وہ سورہ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں جلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا اور میرے اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو جہل نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادی نے ان حالات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، یہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتبہ آیا، اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حالات سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ کہیں ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بد دعا سے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو جہل سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کی چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاس پانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات یعنی آدھی رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، سیرت مبارک کا یہ ایک اور حیران کن واقعہ ہے۔ یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کے ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کان پہاڑ پر نظر آئے۔
مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس دن مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم لوگ ایمان لے آئیں گے، بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کیکان پہاڑ کے اوپر نظر آیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ بدبخت کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والے سے پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ داخل ہوئی۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دیہات سے آنے والی دائی کے حوالے کر دیتے تھے، تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو جائے اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائی کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی، اور اب کوئی بچہ باقی ہی نہیں بچا۔ ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں، جو اس بچے کو نہیں لیا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، جبکہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر چلی گئیں، مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر اور برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں اور اس وقت ایک اونی چادر میں لپیٹے ہوئے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مسک کی خوشبو بھی نکل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ اپنے آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ عبد المطلب سے اجازت لی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کو سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔
پہلے وہ مریل ہونے کے بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرت زدہ ہو گئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی اس بات کا ذکر ہو گیا، بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت دودھ دے رہی ہیں۔ غرض ہمارے گھر کی ہر طرف چیز برکت، ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ ناظرین، حضرت زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے۔ انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات دیکھی، معجزات دیکھے، تو ان کی محبت اور بھی اضافہ ہو گیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ معجزات جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ تھی ہمارے نبی کی شان، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے، تاکہ اور بھی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور معجزات کا پتہ چل سکے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔